بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ پچھلے جمعہ کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، نصاب کیا ہے اور کن شکلوں کے ساتھ قربانی واجب ہو جائے گی۔ آج یہ بیان کیا جائے گا کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر قوم کے لیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر قوم کے لیے، جعلنا منسکن ہم نے ایک قربانی کا نسک کا طریقہ بتایا ہے اور بنایا ہے، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں، یعنی اللہ کا نام لیں، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تم سب کا رب ایک ہی ہے۔ یہی چیز ہے بہیمۃ الانعام، انعام اور بہیمۃ الانعام۔ شریعت نے اپنے وہاں حلت کے لیے انعام کو جائز قرار دیا ہے۔ انعام کیا ہیں؟ ایسے جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے جن میں پہلے نمبر پر جگالی کرنا آتا ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں پگوری کرنا، یعنی وہ جو بھی چیز کھاتے ہیں پہلے کھا کے اندر لے جاتے ہیں، اس کے بعد فرصت سے بیٹھ کر کے تھوڑا تھوڑا وہ معدے سے باہر نکالتے ہیں منہ میں، اور اس کو اپنے دانت سے باریک کرتے ہیں، پھر نگلتے ہیں۔ یہ جگالی کرنا ہے، تو وہ جگالی کرنے والے جانور ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ انیاب نہ ہو، یعنی درندوں کے اندر جو دانت ہوتا ہے وہ دانت ان کے اندر نہ پایا جائے، جیسے انسانوں میں یہ نوکیلا دانت ہے، یہ جو 4 دانت نوک والا ہوتا ہے یہ گوشت خور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا وہ جانور جن کے اندر جگالی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دانت بھی نہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ گوشت خور نہ ہو، شکاری جانور نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ان کی خر بیچ سے پھٹی ہوئی ہو۔ خصی بکری کو دیکھ لیجئے، گائے بیل بھینس کو دیکھ لیجئے، اونٹ کو دیکھ لیجئے، یہ ایسے جانور ہیں جو کھر والے ہیں۔ یہ خاص طور سے 3 بڑی علامتیں ہیں انعام کی۔ انعام یہ مخصوص جانور ہیں، جیسے اونٹ ہو گیا، اونٹ میں نر اور مادہ دونوں ہو گئے۔ بقرہ ہو گیا، بقرہ کے اندر بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جس کو کٹا کٹی بھی کہتے ہیں، وہ آ گئے۔ اس کے بعد معز ہے، اس کے اندر چاروں چیزیں آ گئیں۔ بکرا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، اس کی دونوں نسلیں ہیں، سب آ گئیں۔ اور جب انعام کے ساتھ بہیمۃ الانعام لگا دیا جائے تو اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تمام جانور اس کے اندر آ جاتے ہیں جو جگالی کرنے والے ہوں اور جن کی خریں پھٹی ہوئی ہوں۔ تو حلت میں سب آ جائیں گے۔ لہذا جنگلی گائے، جنگلی بکرا، ہرن، یہ سب ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے۔ گوشت ان کا حلال ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ مگر قربانی کے اندر
احادیث کے اندر ایک شرط لگائی گئی ہے کہ قربانی ان جانوروں کی ہوگی جو پالتو ہوں، جو گھروں میں پالے جاتے ہوں، جن کے اندر انسانوں کے ساتھ انسیت ہو۔ لہذا جنگلی بکرا جو انسانوں سے بدکتا ہے، جنگلی گائے اور ہرن، یہ سب ایسے جانور ہو گئے جو پالتو نہیں ہیں، لہذا قربانی ان جانوروں کی نہیں ہوگی۔ احادیث کے اندر یہ بھی طے کر دیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی ہوگی، لہذا سب سے افضل بتایا گیا ہے اونٹ کو، اس کے بعد بقرہ کو جس کے ضمن میں بھینس بھی ہے، اس کے بعد یہ بھیڑ، دمبا، خسی، بکری ساری چیزیں آتی ہیں۔ قربانی انہی جانوروں کی ہوگی، اور جن جانوروں کی قربانی ہوگی ان کی شرط یہ ہے کہ وہ عیب دار نہ ہوں، عیب دار نہ ہوں۔ الاعور بین عورها والمریض بین مرضها، ایسا کانا بکرا یا کانا جانور یا ایسا اندھا جانور جس کی بینائی ایک دم جا چکی ہو، دیکھ کے لگتا ہے کہ بھائی اس کی بینائی نہیں ہے، چلنے سے احساس ہوتا ہے۔ لہذا اگر اتنا شدید قسم کا وہ بیمار ہے، آنکھ کا مریض ہے کہ روشنی اس کی برقرار نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یا ایک دم بیمار جانور ہو، دیکھتے ایک دم مریل قسم کا لگ رہا ہے، اگر ایک دم بیمار اور مریل قسم کا جانور ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی جانور کا کوئی عضو پہلے سے ٹوٹ گیا اور اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، اس پیر سے وہ چل نہیں سکتا، لہذا ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ وہ جانور ہیں جو پہلے سے عیب دار ہیں۔ اب آپ جانور خرید کے لائے ہیں صحیح سالم، ایسا جانور جو قربانی کی شرطوں پر پورا اترتا ہے، آپ جانور خرید کے لائے اور قربانی کے وقت آپ اس جانور کو کھول کر کے ذبح کرنے کی جگہ پر لا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جانور بندھا رہے گا ہر آدمی وہیں قربانی تو نہیں کرے گا، جانور باندھے گا کہیں، قربانی دوسری جگہ کی جاتی ہے۔ اب آپ بندھے ہوئے جانور کو کھول کے لا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور کھینچا تانی میں اس کو چوٹ لگ گئی، خدا نخواستہ اس کا پیر ٹوٹ گیا، یا اس کے آنکھ میں چوٹ لگ گئی، یا اس کی سینگ میں چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے سینگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا، تو جانور کو ذبح خانے تک لانے میں راستے میں اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے، کوئی دقت پیدا ہو جائے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا، کیونکہ وہ سب قربانی کے اس میں مانا جائے گا، پروسیس کے اندر۔ اور قربانی کرتے وقت اگر کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے، سینگ ٹوٹ جائے، بھینس کو پٹکنے کے اندر سینگ ٹوٹ گئی، خسی کو گرانے پٹکنے میں سینگ ٹوٹ گئی یا پیر ٹوٹ گیا، تو اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ اس کے شرائط ہیں۔ پھر جانوروں کے اندر خسی، بکری، مینڈھا، دمبا، یہ جتنے جانور ہیں، 1 سال کی شرط ہے کہ جب 1 سال کا جانور ہو جائے گا
تو اس کی قربانی کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ دانتا نہیں ہے، اچھی چیز ہے، انداز آدمی اس سے لگاتا ہے بہتر ہے، لیکن خصی جو ہوتا ہے اس میں بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں، ہر جگہ کے علاقے کے الگ الگ ہوتے ہیں، سب کوالٹی جتنی ان کی نسلیں ہیں سب 12 مہینے پر دانت گرا دیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ کچھ 14 مہینے پر دانت گراتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ دیر میں دانت گراتے ہیں، لیکن اگر بالکل گھر کا پالا ہوا ہے یا معتبر آدمی کے پاس جانور ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کا 1 سال پورا ہو گیا ہے اور دیکھنے میں لگتا بھی ہے کہ ہاں 1 سال کا جانور ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نیٹ کی دنیا ہے اور ہر آدمی انٹرنیٹ کی دنیا میں گھوم رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے انفرادی مسائل یا باطل فرقوں کے مسائل بھی کان میں آتے ہیں اور ذہن میں اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ایک اشکال آج کل یہ نوجوانوں کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ جو جانور خصی ہو جاتے ہیں ان کی قربانی کیسے جائز ہے؟ شیعہ حضرات کے وہاں اس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں مانتے، لہذا ان کی ریلز اور ان کی ویڈیو دیکھنے والے نوجوانوں کے دماغ میں بھی یہ خرافات پیدا ہو گئی کہ یہ جانور تو عیبی ہو گیا اور اب اس کی قربانی کیسے جائز ہوگی۔ اس کا 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک منقول اور ایک معقول۔ منقول جواب یہ ہے کہ روایت کے اندر صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 دمبے کی قربانی کی جو خصی کیے ہوئے تھے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات ثابت ہو گئی تو اب دنیا کے سارے اعتراضات درکنار۔ دوسری بات عقلی، صاحب عقل اگر ہوگا تو سمجھے گا کہ جانوروں میں خصی عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے۔ جانور جو پالے جاتے ہیں زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے گوشت، زیادہ بڑا مقصد گوشت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانور پالتے ہیں دودھ کے لیے، کچھ لوگ جانور پالتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، کچھ لوگ اور کسی کام کے لیے پالتے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے گوشت۔ اور جو خصی کیا ہوا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت زیادہ لذیذ اور ستھرا ہوتا ہے بالمقابل ایسے جانور کے جو بوک ہوتے ہیں اور ان کی خصی نہیں ہوتی ہے، وہ گندے ہوتے ہیں، ان کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور جب ان کی قربانی ہوتی ہے تو ان کے گوشت کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے، اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا خصی کیا ہوا جانور یہ زیادہ بہتر ہے بالمقابل اس کے جو خصی کیا ہوا نہیں ہے، لہذا جانوروں کے اندر خصی عیب ہے ہی نہیں، وہ خصی کا عمل جانور کو زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا بناتا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے جانور کو پیدا کیا گیا ہے یا جس مقصد کے لیے جانور کا پالن پوشن کیا جاتا ہے۔ بس اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو بہترین جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے اور ایک ادارہ بھی ہے سلطان پور کے اندر، وہاں کے ذریعے سے قربانی کا نظم ہے، لہذا اگر کوئی شخص قربانی کرانا چاہے مہنگائی کے دور میں اپنے کسی پروج کے بارے میں، آباء و اجداد کے طرف سے یا انبیاء کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، تو ایک نام فی حصہ 1900 روپیہ طے ہوا ہے، جو شخص چاہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔